امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ امامت خدا کا ایک عہد ہے جو اس جماعت سے مخصوص ہے جن کا نام خدا نے ظاہر کر کے تعین فرما دیا ہے، اور امام کو یہ اختیار نہیں ہے کہ عہدہ امامت اس کے علاوہ کسی اور کو دے دے جس کو خدا نے اس کے بعد مقرر فرما دیا ہے۔ بتحقیق کہ خدا نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی کی کہ اپنے اہل سے اپنا وصی مقرر کریں، کیونکہ میرے علم میں گزر چکا ہے کہ ہر پیغمبر کو جسے میں مبعوث کروں گا بے شبہ اس کا وصی اس کے اہل سے قرار دوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے چند فرزند تھے، ان میں ایک فرزند وہ تھا جس کی ماں کو آپ بہت عزیز رکھتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس زوجہ کے پاس گئے اور کہا کہ خدا نے مجھے وحی کی ہے کہ اپنے اہل سے اپنا وصی قرار دوں۔ اس عورت نے کہا میرے لڑکوں کو اپنا وصی بنائیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا میں بھی یہی چاہتا ہوں، اور خدا کے علم میں یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وصی مقرر ہوں، تو خدا نے داؤد علیہ السلام کو وحی کی کہ وصی مقرر کرنے میں جلدی مت کرو یہاں تک کہ میرا حکم تم کو پہنچے۔ چند دنوں کے بعد دو اشخاص گوسفند اور انگور کے متعلق فیصلہ کرانے آئے۔ خدا نے داؤد علیہ السلام پر وحی کی کہ اپنے فرزندوں کو جمع کریں، ان میں سے جو لڑکا انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا اسی کو تمہارا وصی قرار دوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرزندوں کو بلایا اور ان دونوں فریقین نے جب اپنا معاملہ بیان کیا، سلیمان علیہ السلام نے پوچھا اے باغ کے مالک، گوسفندیں کس وقت باغ میں داخل ہوئی تھیں؟ اس نے کہا رات کے وقت۔ آپ نے گوسفندوں کے مالک سے کہا میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ اپنے گوسفندوں کے بچے اور ان کے اون اس سال صاحب باغ کو دے دے۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا کیوں یہ حکم نہ دیا کہ تمام گوسفند مالک باغ کو دے دے، جیسا کہ علماء بنی اسرائیل حکم دیتے ہیں؟ جناب سلیمان نے کہا درخت جڑ سے نہیں اکھڑے ہیں بلکہ دوسرے سال اس میں پھل نکل سکتے ہیں، اسی سال کے پھل ضائع ہوئے ہیں، لہٰذا گوسفندوں کے اسی سال کے بچے اس کو ملنا چاہیے۔ بیخ و بن سے خراب ہوئے ہوتے تو گوسفندیں اس کو ملنا چاہیے تھیں۔ تو خدا نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی کی کہ جو فیصلہ سلیمان نے کیا وہ صحیح ہے۔ اے داؤد تم جو چاہتے تھے اس سے الگ میں دوسرا امر چاہتا ہوں۔ پھر داؤد علیہ السلام اپنی زوجہ کے پاس گئے اور کہا کہ میں نے جو چاہا تھا خدا کی مرضی اس کے علاوہ تھی، اور جو خدا چاہتا تھا وہی ہوا، اور ہم اس کے تابع و فرما بردار ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک روز اپنے اصحاب سے فرمایا کہ خدا نے مجھے وہ ملک و بادشاہی عطا فرمائی ہے کہ میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہوگی۔ میرے واسطے ہوا، آدمی، جن، پرند چرند سب کو مسخر فرمایا ہے، اور مجھے پرندوں کی زبان تعلیم کی ہے، اور ہر طرح کی نعمتیں عطا کی ہیں، لیکن باوجود ان نعمتوں کے ایک روز بھی صبح سے شام تک خوشی میں بسر نہ ہوئی۔ میں چاہتا ہوں کہ کل اپنے قصر میں داخل ہو کر بالا خانہ پر سے اپنی سلطنت کا نظارہ کروں، لہٰذا میرے پاس کسی کو آنے کی اجازت مت دینا۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی معاملہ درپیش ہو جائے اور میری خوشی و شادمانی رنج سے بدل جائے۔ لوگوں نے عرض کی ایسا ہی ہوگا۔ دوسرے روز حضرت سلیمان اپنا عصا لے کر قصر کے سب سے بلند مقام پر تشریف لے گئے اور اپنے عصا پر ٹیک لگا کر اپنی بادشاہت و سلطنت کی سیر میں مشغول ہوئے اور بہت مسرور تھے ان کو دیکھ دیکھ کر جو خدا نے ان کو بخشا تھا۔ ناگاہ ان کی نگاہ خوبصورت نوجوان پر پڑی جو پاکیزہ کپڑے پہنے ہوئے قصر کے ایک گوشے سے ظاہر ہو کر آپ کے پاس آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا تجھے یہاں آنے کی اجازت کس نے دی؟ آج تو میں نے چاہا تھا کہ تنہا رہوں، تو کس کی اجازت سے یہاں آیا؟ اس نے کہا اس گھر کے پروردگار نے مجھے اجازت دی، اسی کی اجازت سے آیا ہوں۔ سلیمان نے کہا قصر کا پروردگار مجھ سے زیادہ حقدار ہے، پس بیان کرو کہ تم کون ہو؟ اس جوان نے کہا میں ملک الموت ہوں۔
پوچھا کس لیے آئے ہو؟ کہا آپ کی روح قبض کرنے۔ فرمایا تو آؤ اور جو حکم ہوا ہے بجا لاؤ، کیونکہ میں نے چاہا تھا کہ آج میری مسرت و شادمانی کا دن ہو، اور خدا نے پسند نہ فرمایا کہ اس کی ملاقات کے علاوہ کسی اور چیز میں مجھے مسرت حاصل ہو۔ غرض یہ کہ ملک الموت نے آپ کی روح مطہر اسی حال میں قبض کی جیسے کہ وہ اعصاب پر ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ لوگ حضرت کی جانب دیکھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ آپ زندہ ہیں۔ اس حالت میں لوگوں کے درمیان اختلاف و فتنہ پیدا ہو گیا۔ بعض کہنے لگے سلیمان بہت دنوں سے ٹیک لگائے کھڑے ہیں اور ان کو درد و طوفان لاحق نہیں ہوتا، نہ ان کو نیند آتی ہے، نہ وہ کچھ کھاتے پیتے ہیں۔ بے شک وہ ہمارے خدا ہیں اور واجب ہے کہ ہم ان کی پرستش کریں۔ اور ایک گروہ نے خیال کیا کہ سلیمان علیہ السلام نے جادو کیا ہے اور جادو کے زور سے ہماری نگاہوں میں کھڑے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اور مومنین کہتے تھے کہ وہ خدا کے بندے اور پیغمبر ہیں، خدا جس طرح چاہتا ہے ان کو رکھتا ہے۔ جب ان میں اختلاف اور جھگڑا شروع ہوا، خدا نے دیمک کو حکم دیا، جس نے حضرت کا عصا اندر سے کھا کر کھوکھلا کر دیا۔ عصا ٹوٹ گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا سر سے گر پڑے تو جنوں نے دیمک کا شکریہ ادا کیا اور اس احسان کے بدلے اپنے اوپر لازم قرار دے لیا کہ جہاں دیمک ہوتی ہے پانی اور مٹی اس کے لیے مہیا کر دیتے ہیں۔ یہ کلام باری تعالیٰ کے معنی میں ہیں جو اس نے فرمایا ہے۔ نے سلیمان علیہ السلام پر موت کو مقدر فرمایا تو ان کی موت کو ایک زمین کے کیڑے نے ان کے عصا کو کھا کر اندر سے کھوکھلا کر کے ظاہر و واضح کیا۔ پھر جب ان کی لاش گری تو جنوں نے جانا کہ اگر وہ غیب جاننے والے ہوتے تو اس ذلیل کرنے والے کام میں مبتلا نہ ہوتے۔ حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا واللہ یہ آیت اس طرح نازل ہوئی ہے، یعنی جب سلیمان علیہ السلام کی لاش گری تو آدمیوں نے سمجھا کہ اگر غیب پر جنات مطلع ہوتے تو اس ذلیل و خوار کرنے والے کام میں مشغول نہ رہتے، یعنی وہ خدمت اور وہ کام جو حضرت کی وفات کے بعد تک ان کے حکم سے کرتے رہے نہ کرتے۔